میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب العالمین اپنے دین کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے بعض ایسے افراد کو، بعض ایسے شخص کو چن لیا، انتخاب کر لیا، اختیار کر لیا کہ جنہوں نے اپنے کردار، قربانی اور تدبر سے دین کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ دین کو سرد بخشی، اس کو آگے بڑھانے میں ہمیشہ دن و رات لگے رہے۔ اور میں آپ کو بتایا کہ میں نے اسلام کو اس پر احترام بخشا۔ انہی تمام لوگوں میں، تابعہ ستاروں میں ایک جگمگاتا ہوا نام یہی ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں 602 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں اور تقریباً 78 سال کی عمر کا تک دمشق میں وفات پاتے ہیں رجب سن 7 عیسوی میں۔ رجب سن 7 ہجری میں وہ دمشق کو وفات پا جاتے ہیں، تو یہ گویا تقریباً 78 سال کی عمر کے پائے۔ ابھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف تشریح کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں آگاہ یہ کرنا ہے کہ مقصد کو اس سے بچ کر رہنا ہے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے اندر جو بھی اعتراضات آئیں گے ابھی سوشل میڈیا پر اس سے دور رہنا ہے، آگاہ کرنے کا یہی مقصد ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں سورہ حدیبیہ کے 1 سال بعد یہ جنگ ہوئی، 1 سال بعد سن 7 ہجری میں، اور اسی طریقے سے اسلام قبول کرنے کے بعد فتح مکہ کے بعد اور فتح مکہ کے موقع پر یہ اسلام ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی استقبال کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اسلم قبل الفتح وقد تولى، یہ سیدنا اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ کافر ہوتے ہیں۔ قرآن شریف جو نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریف ہوتے ہیں، یہ شامل ہوئے غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، گویا یہ صحابی رسول آج رسولوں کا ایمان رکھتے ہوئے، ایمان کے حالت میں آپ وسلم سے ملاقات ہوئی اور ایمان کے حالت میں انتقال ہوئی تو بڑے صحابی۔ پھر صحابہ کا بتایا ہم نے ہے ہم لکھتے ہیں آگے کہ غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 100 اور 40 روپیہ سونا مال غنیمت سے اتنے پیسے بتایا ہونے کے باوجود، اور یوں بھی نہیں آگے اور پڑھیے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے مولانا ارشاد احمد قاسمی صاحب کے بارے میں، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اندر غلط نظریات ہیں. صحابی رسول پر تعامل تشریح کرے, صحابی رسول کو گالی دے, صحابی رسول پر الزامات لگائے, یہ مسلمان ہے. اتنے بڑے فضائل ہونے کے باوجود آج ایسے نامرد اندیش لوگ قوم کی بھٹیوں پر پڑ رہے ہیں جو صحابی رسول پر تعامل تشریح کرتے ہیں, صحابی رسول کو برا بھلا کہتے ہیں. وہ صحابی رسول جن کی وجہ سے آج ہمارے پاس دین پہنچا, آج جن کی وجہ سے آج ہم سب مسلمان ہیں, ان پر تعامل تشریح, ان پر سلمان نبی کا ویڈیو مل سکتا ہے. آپ دیکھیے ابھی فوری طور پہ ایک ماہ کے بعد ہے جو صحابہ رسول کا تعامل تشریح کیے جاتے ہیں, اس سے ہم سب کو آگاہ ہونا ہے. ہمیں اس سے الگ کرنا, الگ ہونا ہے اور ان کے اوپر نہیں کرنا ہے. اسی طریقے سے شیعہ, خاص طور سے شیعہ روافض وغیرہ جو ایک فرقہ ہے, ان کے بارے میں سیدنا ان کی کتابوں میں, شیعہ روافض کی کتابوں میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاتا ہے کہ زبان تعامل تشریح موجود ہے, اور یہاں تک کہ ان کے بارے میں کفر کا موجود ہے. یہ کافر ہی کو بتاتے ہیں شیعہ روافض وغیرہ. ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں, ایسے لوگ قوم کی بھٹیوں پر پڑ رہے ہیں. اس سے ہم سب کو آگاہ ہونا ہے, چونکہ ابھی سوشل میڈیا پر ہے. اور اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا اور ایک اہل حدیث گھرانے میں پیدا کیا, صحیح النسب گھرانے میں پیدا کیا. اس پر اللہ رب العالمین کا ہم سب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. آج جو دنیا میں اتنے طرح کے اختلافات ہیں, اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں. آج طرح طرح کے فرقے موجود ہیں. اسی طریقے سے ایک اہل حدیث عالم علامہ